بغیر دیکھے جو محبت ہے یہ بغیر فارمولے کی ملتی ہے، اس سے تم کچھ کر نہیں سکتے. بغیر دیکھے محبت وہی آپ کو دیتا ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہے اور تم اسے نہیں دیکھ رہے. یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ اس کا کام. کا انتظار کر سکتے ہو تم، ہاں وہ دیتا ہے تو نہیں کر سکتے. تمام اہل اللہ جو ہیں وہ سب بغیر دیکھے محبت ہے، اور آپ کی ساری محبتیں بغیر دیکھے ہیں. اللہ سے محبت بغیر دیکھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بغیر دیکھے، اولیاء کرام سے محبت بغیر دیکھے، انبیاء کے باقی لوگوں سے بغیر دیکھے، شہداء کے ساتھ محبت بغیر دیکھے ہوئے، تمام بزرگوں سے بغیر دیکھے ہوئے، حتیٰ کہ دادے کی قبر سے محبت کرتے ہوئے دیکھے بغیر. تو اس لیے ساری محبتیں بھی آپ کے لیے ہوتی ہے بغیر دیکھے، اور جو ظاہری محبت ہے وہ بھی دیکھے بغیر. دن میں ایک دفعہ دیکھتے ہو، 98 گھنٹے آپ غیر حاضر رہتے ہو دیکھے بغیر ہی. تو محبت کبھی ایک دفعہ دیکھنا ہوتا ہے، اور ایک دفعہ دیکھا ہے دوبارہ دیکھنے کی حسرت ہے نا، بات حسرت کی سوال ہے، اور پھر دیکھے بغیر ہی ہے. اور بولے ایک دفعہ ہی دیکھتا ہے انسان، عید کا چاند ایک دفعہ دیکھا، سارا سال اس کی حسرت رہتی ہے، دیکھے بغیر ہی ہے. آپ بات سمجھ رہے؟ دیکھی ہوئی چیز بھی دیکھے بغیر ہے. ایک دفعہ دیکھتا ہے تو باقی ساری زندگی گزار لیتا ہے دیکھے بغیر. تو محبت ہے ہی دیکھے بغیر. اور ہاں وہ کرتا کیوں پھر جب وہ جانتا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ انسان اگر تو راستہ ہوتا صاف پیدائش کے اندر فطرت میں، دریا سے اللہ تعالیٰ نے تبلیغ نہیں کیا ہے کہ غلط راستے پہ نہ چل، کیونکہ اس کا راستہ ایک ہے چلوان. دریا کا راستہ کون سا ہے؟ چلوان. جہاں سے ملے گا وہ جائے گا، سیدھا جائے گا. اور دریا کو یہ نہیں بتایا کہ تو کس طرح سمندر کو ملے گا، اسے روانہ کر دیا. وہ لٹکتا مٹکتا گھستا گھساتا زمین کے ساتھ پہاڑوں کے ساتھ ٹکراتا سمندر پہنچا. اس کی فطرت کے اندر روانی رکھ دی. اب یہ روانی جو ہے نا یہ اس کو سمندر کے ساتھ ملائے گی. ان کے گردے ساختی سیاروں میں وہ آئیں گے جائیں گے، آئیں گے جائیں گے، چلتے جا رہے ہیں کامیاب. استقامت رکھتی پہاڑوں میں قائم، آپ کا مقصد پورا کر رہے ہیں. دیکھیں جڑی ہوئی ہے تھوڑی سی سیمابی رکھتی، سیمابیت انسان میں پارا. پتہ چل گیا کہ یہ پارا ہے، عشق بھی کرے گا اور محبت کرے گا، صفت کرے گا. اپنی صفات کے ساتھ تھوڑا سا منور فرمایا. صفات اپنی کیسے یہ میں نے کیا کہہ دیا، رحمان بھی ہے، قہار بھی ہے، دونوں صفات کے ساتھ تعارف. اور پھر اس کو تبلیغ کر دی. تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ یہ انکار کر سکتا ہے. مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو آدم کو پیدا فرمایا تو یہ کہنے کی کیوں ضرورت ہے کہ سیدھا کرو، جلد میں رکھ دیتا اس کو سیدھا ہوتا ہے نا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی واقعہ ہونے والا ہے. واقعہ کروایا کہ ہمیں گمراہ کرے گا تو شیطان کرے گا. شیطان سے پہلے شیطان کو نہیں ہے، اسے کس نے گمراہ کیا؟ لمبی بات ہے، آپ پھر بات سوچیں کبھی. باہر مطلب انسان جو ہے اس کی سرشت کے اندر باغیانہ پن ہے، کرے گا. اور یہ کرے گا تبھی تبلیغ کی ضرورت پڑی ہے. مبلغ کی تبلیغ آ گئی ہے کہ یہ نہ کر، توجہ وہ کرے گا. شرک نہ کر، کرے گا. کفر نہ کر، کرے گا. اچھا اب جو نہیں کرے گا اس کو جنت بنا دیا. یہ اپنے ہیں. اور شیطان نے کہا میں ان کو بات کروں گا، ساتھ یہ کہا اللہ عباد المخلصین. اب مخلصین وہ ہیں جو سرشت میں باغیانہ پن نہیں ہے. یہ کیا کہلائیں گے؟ مخلصین. شیطان جو ہے معذور ہے ان کے لیے. شیطان کہتے میں گمراہ کر دوں سب کو، مگر مخلصین تو نہیں گمراہ ہوتے سے. اس لیے ان کی سرشت میں نے کیا ہے. مخلصین کا کمال نہیں ہوتا. یہ ان کو پہلے دل سے مطلب نفس مطمئنہ مل گیا. نفس مطمئنہ کہتے ان کی جیب بھری ہو کے نگاہ بھر جاتی ہے. یہ ذات لوگ ہوتے ہیں، یہ پیدائشی طور پر نیک مخلوق ہوتی ہے. باقی باغیانہ پن ہے. اس کو وارننگ دی ہے، سزا ہوگی، دوزخ ہوگا، پریشان ہو جاؤ گے، اللہ کے قریب نہیں جاؤ گے، تمہارے دل میں اطمینان نہیں ہوگا، اضطراب ہو جائے گا. بتایا گیا ایک فطرت کے اندر ہے. پھر کسی کو حادثہ اطلاع پہ لاتا ہے، حادثہ ٹھیک ہے، حادثہ ہو گیا، کہتے وہ دیکھو واقعہ، کہتے اب وہ بہت دیکھ ہو گیا. کہتے وہ کس طرح دیکھ ہو گیا، اس سے ملو. وہ ایک آدمی کا واقعہ ایسا ہوا
وہ بڑا تھوڑا سا رنگین خیال تھا. پھر ایک دن اس کے بعد ملے لے دیکھا تو بہت نیک آدمی تھا. جی کیا ہو گیا؟ بہت نیک ہو گیا, پاسا ہو گیا. کہتے بعد مجھے کوئی بزرگ مل گیا, پیر مل گیا کامل, نیک ہو گیا. کہتے پیر کامل کون تیرا؟ کہتے وہ میری بیٹی پیدا ہوگی میں نیک ہو گیا. تو کچھ لوگوں کو تو اولاد نیک کر دیتی. اب بات سمجھ رہے, کچھ لوگوں کو پیر نیک کر دیتا ہے, کچھ لوگوں کو حادثہ نیک کر دیتا ہے. بعض وقت اللہ کی اپنی محبت عطا ہو جاتی ہے, نیک ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کو تجربہ نیک کرتا ہے, تجربہ حادثہ. میں نے بازار پاس جا کے کھائی دکھا, وہ ہے ایک آدمی چور تھا, چور بڑا چھانا پرانا چور, اپنی چھوٹے بچے کو لے گا ٹریننگ پر. کہاں ٹریننگ میں دیتے ہیں نا, یہ راستہ ہے, یوں پولیس سے بھاگتے ہیں یہ بچے. وہ بچے کو بتا رہا کہ یہ مکان دیکھنا وہ جو بتی چل رہی ہے, کہ یہاں سے میں نے 10 بار چوری کی ہے. بچے نے کہا دیکھو میں نہیں چوری کری. تو کیوں؟ کہتا پاپا بات یہ ہے کہ تو نے 10 بار چوری کیا, وہاں آج بھی چراغ جل رہا ہے, پر ہمارے گھر میں آج تک چراغ نہیں جلا. اب بچے کی سوچ خدائی کہ مدعا یہ ہے کہ یہ ایک واقعہ ہے خدا داد کہ بعض اوقات غریب کو امیر دماغ دے دیا, امیر کو وکیل بنا دیا. تاکہ انسان ہے نا, انسان کو روانی نہیں دیا ہے, انسان کو منشور کھلا دے دیا, جاؤ پھر خود تلاش کر. یہ بارش ہے, یہ زمین ہے, اس میں یہ سبزیاں اگتی ہیں, پکانا تو خود سوچ. زمین کو پیسے تم نے نہیں دینے, کیا زمین کو کہ سبزی دے دے پیسے لے لے, نا یہ تو اللہ کا کام ہے. اور یہ درمیان میں پیسہ تم نے شامل کیا, دیکھو کیوں کیا, یہ کہانی ہے. اسے تو فری پیدا کیا. اللہ کا کہتا ہے میں نے تو ہر چیز حلال پیدا کیا, حرام تو تم نے بنایا, تمہاری تقسیم نے حرام بنایا. پیسہ حرام کب ہوتا ہے؟ انسان اس کو حرام بناتا ہے, پیسہ تو حرام نہیں ہوتا, حرام تو اسے بنایا جاتا ہے. ورنہ ہر شے بدلے حلال پیدا ہوا ہے. اللہ وہ سور منع کیا ہے, کھانا نہیں ہے. بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سور کے ساتھ زیادہ اللہ نے رعایت کی ہے تاکہ اس کی نسل پرورش کا کھائے نا, انسان نہیں کھائے, مسلمان سے کھاتے نہیں. کیا مقصد یہ ہے کہ اس کو رعایت سے ذبح نہ ہو. درویش لوگ کہتے ہیں کہ سور جو ہے کھانے سے منع کیا ہے, زخمی سور کی مرم پٹی سے منع نہیں کیا, اس کو مرم پٹی کرو. یہ بھی نہیں کہا کہ سور کو تم گولی مار کے مار دو, وہ پیدا کرتا ہے, اس نے کہا اس کو کھانا نہیں ہے. چلو احترام ہو گیا نا. 12 مطلب یہ واقعات کر لیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے جنگ نہیں لڑنا, یہ خاص دن ہے, منع کر دیا. رک گیا کہ خاص جگہ پر خون نہیں باندھنا, حرم شریف کے اندر واقعہ نہیں کرنا, یہ کچھ دن مطلب رمضان شریف نہیں کرنا, یہ واقعہ نہیں کرنا. اور ساتھیوں کا جذبہ اٹھایا کہ مارو مطلب جو اللہ کی راہ میں تمہارے ساتھ رکاوٹ ہو کتنا کر. ایسی بات ہے, یہ سارے راستے اللہ تعالیٰ نے بتائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن. ہم نے زندگی اور موت ایک بات رہی ہے نا, اصل میں پورا مضمون پتہ ہے کیا اس کا مقصد ہے؟ زندگی اور موت بنائی, یعنی تضادات پیدا کیا, دن پیدا کیا, رات پیدا کیا, زندگی بنائی, موت بنائی, خیر بنائی, شر بنائی, یہ بنایا, وہ بنایا, اول بنایا, آخر بنایا. یہ دیکھنے کے لیے کہ تمہارے لیے نیک عمل کون کرتا ہے. یہ نیک عمل کے لیے ہے تاکہ عمل تمہارا دیکھا جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا اسے بہت ہی صحیح فرمایا, جو کچھ کہا ٹھیک تھا. تمہارے عمل کی آزادی کر کے اسے دیکھنا ہے. تو درویش لوگ یہ کہتے ہیں ہم آزادی چاہتے نہیں, ہم اس کے کام پہ پہلے لگ گئے. اللہ لگا اس سے پہلے کہ تم گٹے گوڑے تڑوا کے آؤ, پہلے بیٹھ جاؤ کے سامنے. کیوں جی رکی جا, اگر اس حالت میں آ کے بیٹھنا چاہتے پہلے دن ہی بیٹھ جاتے. اب کسی اور کام کے اثر آنے ہوتا ہے, چلو اللہ لگائیے, بس ایوری تھنگ فیل, کہتے چلو لیٹ می ٹرائی گاڈ, باقی سب کا کام ہو گیا منشور. چلو پھر بھی ٹھیک ہے, اللہ قبول کرے. اچھا بہتر ہے. اب دعا کرو, آپ کو بات سمجھائی. اب دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اچھے راستے پر چلائے, اور آپ لوگوں کو ایسے راستے پر چلائے کہ آپ بھی مطمئن رہو اور اللہ تعالیٰ بھی آپ پر راضی رہے. زندگی جو ہے پریشانیوں سے نکل جائے اور زندگی ناکامیوں سے نکل جائے, اور آخرت کے لحاظ سے بھی زندگی کامیاب ہو. یا رب العالمین بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. خالی بزرگوں کی یاد کے بجائے ہمیں ان کے اعمال بھی عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.